مدت کے اندر سے آتا ہے اور اس کو سلامتی رکھتا ہے. اس سلامتی رکھنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہمارا یہ مزاج ہے کہ انتشار والا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کو اگست میں ایجوکیشن مانا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ امام سرکار کا کورس انہیں تاریخوں میں آئیں گے اور اس کو اپنی اصل تاریخوں میں آج علامتی سے لیتا وہ 3 دن میں اس کی تقریب کا انعقاد نہیں کیا جاتا اور ہم نے صرف 3 دن مدت کے اندر سے آتا اور اس کو سلامتی رکھا. اس سلامتی رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ نالان تھے، جو لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ حضرت امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے منسوب تاریخیں وہ کچھ ہو لیکن ان کی وفات انہوں کو اور تاریخیں میں بنایا جاتا ہے. تو آخر جو ان کے سجادہ نشین کہلواتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں اس تاریخیں پڑھتے ہیں. میں اس لفظ کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر ایک عجب رواج بنت گیا. جیسے جیسے معاشرہ آگے چلتا رہا، تہذیبیں چینج ہوتی گئی، ہم نے اسی طرح چیزوں کو اڈاپٹ کیا کہ جو قدس ہے یہ اصل کی سالے ثواب کی تقریب ہے، لیکن اس خوشی کا بھی ایک طریقہ کار آنا چاہیے. اور وہ طریقہ کار ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک اچھی محفل برپا کریں. اگر آپ قوالی کی طرف جانا چاہیں قوالی کی طرف جائیں، لیکن کوشش کریں کہ جو خوشی ہم اپنی شادیوں پہ مناتے ہیں ویسی خوشی کا اہتمام کریں جو عرس میں اور شادی کے اہتمام کرتے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھنے سننے والوں کو کہ بابا کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سال ہر سال اس عرس کو انہی ہی تاریخوں میں لیکن انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہم اگلی بار اس کو وقت سے پہلے اس کو اناؤنس بھی کریں گے تاکہ لوگوں تک خبر بھی پہنچ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو پوری آب و تاب کے ساتھ اس کا اجراء بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نادے لی المظر العجائبی تاجد من لکاف النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. جزاک اللہ خیر جی، خیر مبارک. آپ کو بھی امام بری سرکار کا عرس اور آپ کی ٹیم کو بھی بہت بہت مبارک. اصل میں جو مئی اور جون کا اینڈ 29/5 تاریخ تک یہ سرکار کی صدیوں سے چلی آئی ہے تاریخ، اسی میں عرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چند عناصر نے فائدہ حکومت کا اٹھاتے ہوئے اس چیز کو چینج کر ڈالا اور اس میں انہوں نے محرم کے ایام کا چناؤ کیا. ٹھیک ہے، جس سے تمام اہل ایمان، میں اس میں شیعہ سنی والی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، تمام اہل ایمان ان کی دل آزاری ہوئی. خیر وہ تو ان کا اپنا ظرف ہے، وہ کس حساب سے وہ کرتے ہیں تاریخیں، مگر سرکار کی جو تاریخ ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل تاریخ ہے اور اس کی صدیوں سے ایک نشانی ہے جو آج آپ میڈیا والوں کو بھی اور جو آڈینس باہر آئی ہوئی ہے عرس میں شریک ہوئی انہیں بھی پتہ چلا ہے، کیونکہ ہر بندے کو معلوم نہیں ہے کہ جب بھی سرکار کے عرس کے اصل ایام آتے ہیں نا تو اسی طرح کی آندھی اور بوندا باندھی ہوتی ہے. اگر آپ پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا سرکار کے اصل ولادت جو عرس ہے ان کا جو منایا جاتا ہے. بیسیکلی یہ عرس عروس سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انہی تاریخوں میں آتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے گرج، چمک اور آندھی. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی
کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی کافی عوام آئی ہے اپنا اظہار عقیدت ابھی پیش بھی کر رہے ہیں اور حاضری بھی انہوں نے دی ہے. اور ہماری بحیثیت سجادہ نشین درگاہ حضرت بڑی امام سرکار آپ کے لیے اور جتنے زائرین آئے ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے ان کی اس حاضری کو محمد و آل محمد کے صدقے اپنی بارگاہ اقدس میں اللہ قبول و منظور فرمائے. جہاں تک بات ہے نقص امن کے خطرے کی وہ تو بالکل کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اگر نقص امن کا خطرہ ہوتا تو دفعہ 144 آج ہی لگنا تھا, پہلے لگ جانا تھا. صحیح ہے. گیدرنگ اکٹھی نہ کرنا وہ آج کے دن لازمی تو نہیں ہے, وہ تو آج سے ہفتہ پہلے بھی لگ سکتا تھا. ایسا موسم ہوتا نہیں ہے مگر بنایا جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو یہ صدیوں سے یہ تاریخ جو چلی آ رہی ہے, پھر جب بم دھماکہ ہوا تھا یہ میرے خیال میں 2006-07 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس دوران یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد میرے خیال میں 16 سال لگے ہیں. مگر یہ اس طرح کا میلہ نہیں ہے جو لاسٹ ٹائم جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی, گورنمنٹ آئی مین کہ محکمہ اوقاف نے, ٹھیک ہے, انہوں نے اگست کی تاریخیں رکھی تھی جو محرم کے ایام میں تھے. تو اس میں بھی زائرین نے شرکت نہیں کی کیونکہ عقیدت مند لوگ ہیں. تو امام بری سرکار جو ہیں یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہیں. شجرہ نسب حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں. تو ان کے اور ہمارے وہ تو غم کے اعلام ہوتے ہیں, ہم اس میں خوشی تو نہیں مناتے. میرا جی پیر ہاؤس پر امام کے پلیٹ فارم سے حیثیت سجادہ نشین ہمارے تمام اہل ایمان کے لیے جو میسج ہے اور پاکستانیوں کے لیے خاص کر, باقی چیزیں تو یہ تو نظام چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ہماری ثقافتی تقریبات ہیں یہ بھی ہوتی رہتی ہیں, مگر میں آج ٹاپک کچھ اور رکھوں گا کہ جو ابھی ہمارے ملکی حالات ہیں جو پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بھی, ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے تاکہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف عوام کو کیا جائے. اس بارے میں نے کئی دفعہ اخبارات میں میڈیا میں بیان بھی دیے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے گزرے بھی ہوں. تو میرا اپنے خاص کر پاکستان کی عوام کو یہ میسج ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چند وقت پہلے جو معاملات تھے اس میں الحمدللہ ہماری پاک فضائیہ افواج پاکستان انہوں نے بڑھ چڑھ کے کردار ادا کیا, ہمارا سر فخر سے بلند کیا. تو کسی کے کہنے پر اپنے اداروں کے خلاف جو ہے جانا وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کام ہے اپنے, یہی میرا میسج ہے کہ ہمارا پاکستانیوں کا کام ہے اپنے ملک پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اداروں کو مضبوط کرنا ضروری ہے. یہ فرمائیے گا کہ جو دربار شریف ہے اس کو سیل کیا گیا ہے یا اس میں داخل کوئی نہیں ہو سکتا, کیا یہ انتظامیہ نے کیا ہے اور کوئی تھریٹ ہے یا کیا وجوہات کیا ہے اس کے پیچھے؟ میرا نام ہے پیر علی تے میرے بابا نا نام ہے مولا علی. وہ بھی 1400 سال پہلے نہیں عظم ہوئے سے تے نہ اے پیر علی کسی عظم ہونا, اس نہ اے جواب ہے. ٹھیک ہے. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک یہ آپ لوگوں کا تصفیہ ہو سکتا ہے, جو عوام جو ٹینشن میں دو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ آپ میں سے چند پرانے ہوں گے چند نہیں, کہ ہمارے پیر ہاؤس کا جو میسج ہے وہ امن پیس پہ ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اگر ابھی میں اپنے مریدین کے ساتھ اگر نکلوں تو مجھے کون روک سکتا ہے, جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. مگر ہم اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم انتشار کی طرف نہیں جاتے کیونکہ دین میں سختی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ سرکار جو ہے نا ہمارے تو آباء و اجداد ہیں, تو باقی تو سب سرکار کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ہی جو اصل اس کی تاریخیں ہیں اس میں عرس ہونا چاہیے جس میں سب آ کے عرس کی پراپر تقریبات کو منایا جائے, نہ کہ اپنی اپنی تاریخیں رکھی جائیں.
ہمارا اگر جو کلیش ہے وہ صرف اسی چیز کا کلیش ہے کہ سرکار کی جو اصل تاریخیں جو آج کی ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، انہی میں رکھا جائے تاکہ سارے ایک دفعہ منائیں، نہ کہ الگ الگ سب اپنی جگہ عرس منانا شروع کریں۔ جو میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا۔ سب کے لیے جی جی بالکل بالکل۔ دیکھیں میلہ اور عرس جو ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جو میلوں میں خرافات ہوتی ہیں ہم اس کے اگینسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب جانتے ہیں، ہمارے مریدین بھی جانتے ہیں، پاکستان سارا جانتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ شریعت سے تھوڑا ہٹ کے بھی چلے نا تو تھوڑا ہٹ کے چلنا چاہیے، بالکل اس کے اگینسٹ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میلے کا کانسیپٹ ہے، اس میں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میلہ ہو، موت کے کنویں ہوں، میں ایز اے آل رسول وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، چلیں اتنا کہہ دیتا ہوں لوگوں کی سمجھ آ جائے، کنجر خانہ نہ ہو، وہ کہتے ہیں نا دمال ہے، دمال کے بھی اصول ہیں، آپ کے سٹیپس دمال والے ہونے چاہیے، کنجر خانے والے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے اس میں ہے ہی نہیں نا۔ جو عرس ہے، عرس جس طرح یہ آپ دیکھ لیں، ذکر اللہ، ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے، لنگر چل رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، ملک پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، اداروں کے لیے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لنگر ہو رہا ہے اس سے زیادہ اچھا ایک اور لنگر ہے جو لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں، بڑے پیر صاحب کا جو بیان ہے، کیونکہ یہ والا لنگر جو ہے نکلنا نہیں ہے، یہ ساری زندگی کے لیے اندر چلنا ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقریبات میں ایک اچھا میسج جو ہے نا وہ آپ عوام تک پہنچائیں، نہ کہ آپ خرافات اور باقی چیزوں میں پڑے رہیں۔ اس چیز میں کافی پہلے میرے پاس کافی پیر صاحبان آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آگے ہوں تو یہ معاملہ، تو میں نے معذرت کی تھی، میں نے کہا ہم ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے، عرس ہے، عرس کا آپ کریں، اس میں ہم آپ کے ساتھ۔ دربار میں زائرین کو آتے وقت کن چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے؟ یہ مجھے کسی نے کہا کہ پیر صاحب آپ عرس جو ہے وہ کرا رہے ہیں، چادر پوشی ہونی ہے، مگر اس میں غسل کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ پاک ہستیاں ہیں، ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اور ہمیں اندر کے غسل کی ضرورت ہے۔ ظاہری غسل تو ہم روز لیتے ہیں، میری بات سب فالو کر رہے ہیں آپ، اندر کا غسل جو ہے نا یہ صاف ہونا چاہیے، تب حاضری کرو، ویسے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور زیادہ تر لوگوں کا ایک اور بھی چیز ہے، چلے آپ کے توسط سے وہ بھی میں کہہ دوں کہ جو کئی عقیدت مند آتے ہیں نا وہ بوسہ ایسے طریقے سے لیتے ہیں جس میں چند باقی جو مکاتب فکر والے ہیں وہ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں سجدہ کر، نیت کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا، مگر میرا میسج ہے ان عقیدت مندوں کو کہ آپ ایسا عمل نہ کریں کہ وہ نظر سجدہ ہے۔ احترام تو اندر میں، میری بات سمجھیں، آپ کھڑے ہو کے بھی دعا کریں، دور سے بھی جو قبول ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، تو اپنا جو عمل ہے وہ ایسا نہ کریں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ آپ بوسے کی جگہ سجدہ کریں۔ جو آپ نے آگے ذکر کیا کہ آج زائرین بھی آ رہے تھے اور دربار کو سیل کر دیا گیا، نقص من کا خطرہ تھا، واٹ ایور، یہ میرا حکومت وقت کو اور اپنے دیگر اداروں کو پیر ہاؤس پر امام سرکار کے پلیٹ فارم سے یہ میسج ہے کہ آپ ایسے لوگوں پہ نظر ثانی کریں، اور جنہوں نے دربار کو سیل کروایا وہ اپنی ریزن پیش کریں کہ چند گھنٹے پہلے تو کوئی خطرہ نہیں تھا، ایسا کیا خطرہ آ گیا، کیا ہندوستان کے جہاز داخل ہو گئے، کوئی دہشت گرد آ گئے کہ جس وجہ سے دربار کو سیل کرنا پڑا۔ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ایسا عمل ہوتا ہے تو اس کی وضاحت وہاں کا ڈی سی اے سی جو بھی ہیں ادارے میں وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، تو وہ وضاحت کرے تاکہ باقی عوام بھی دیکھیں کہ آیا وجہ کیا تھی،
اس کے پیچھے کیا ریزن تھی کہ ایک اتنے دور دور سے لوگ جو ہے وہ زائرین آ رہے ہیں اور جب وہ یہاں پہنچتے ہیں آگے دربار سیل ہوتا ہے اور وداؤٹ ریزن. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے میرا میسج اپنے اداروں تک ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی فرمائیں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ایسے حالات نہ ہوں. جس وقت پڑھو صلی محمد سمجھو کہ رسول ربی جس وقت پڑھو صلی اس کے محبت کو بیان کر